السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اس نوجوان کے بارے میں جانیں گے کہ جس کے تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ وہ نوجوان ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر عبادت میں مشغول تھا۔ کھانا کھائے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، بھوک کی شدت تھی۔ اچانک دریا میں ایک سیب بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑا اور کھانے لگا۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے بغیر مالک کی اجازت کے اسے کھا لیا ہے، کہیں خدا کے یہاں اس پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ نوجوان دریا کے کنارے پر مالک کی تلاش میں نکل پڑا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کو دریا کے کنارے پر ایک وسیع لمبا چوڑا باغ نظر آیا، جس کے ایک درخت کے شاخوں سے پکے ہوئے سیب دریا میں گر رہے تھے۔ جب اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مالک گیلان شہر کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس نوجوان نے فوراً حاضر خدمت ہو کر احترام بالا اجازت سیب کھا لینے کی معافی چاہی۔ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ نوجوان بہت ہی قیمتی ہیرا ہے۔ ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، کیوں نہ میں ان نوجوان کو اپنے سائے عاطفت۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ نوجوان بہت ہی قیمتی ہیرا ہے۔ ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، کیوں نہ میں اس نوجوان کو اپنے سائے میں، اپنے تربیت میں کر لوں۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، میں ایسے نہیں معاف کروں گا، 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، ساتھ ہی میرے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے نفس کو مجاہدہ اور ریاضت بھی کرو، پھر تمہیں معاف کرنے کے لیے سوچوں گا۔ اس نوجوان کے دل میں خدا کا خوف تھا، اسے اپنے جنت اور جہنم کی فکر تھی، فوراً یہ شرط منظور کر لی۔ وہ نوجوان 10 سال تک اس باغ میں رکھوالی کرتا رہا۔ 10 سال پورے ہونے کے بعد جو وہ نوجوان سید عبداللہ کے دربار میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت نے فرمایا، ابھی 2 سال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ 12 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد سید عبداللہ نے جب دیکھا کہ اس نوجوان کا مکمل تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اس کا دل گناہوں سے پاک صاف ہو کر بالکل آئینے کی طرح چمکنے لگا ہے، تو اس نوجوان کو بلا کر فرمایا، اب ایک اور خدمت باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو میں اس سیب کو معاف کر دوں گا، ورنہ نہیں۔ اس نوجوان نے یہ بھی شرط منظور کر لی۔ نکاح کے بعد جب وہ نوجوان پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء بالکل درست اور صحیح سالم ہیں۔ وہ لڑکی کی تو بالکل حسن و جمال کے اعلیٰ شاہکار کا مالک ہے۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ شاید کہیں میں الگ جگہ تو نہیں چلا گیا۔ وہ نوجوان فوراً باہر نکل کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا، وہی میری لخت جگر ہے۔ اس کے بارے میں جو میں نے بیان کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، آج تک اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا ہے، اس لیے وہ لنجی ہے۔ آج تک میں نے اپنے گھر سے اس کو نہ باہر نکلنے دیا ہے اور نہ ہی وہ میرے عدم موجودگی میں کبھی وہ گھر سے باہر نکلی ہے، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی، اس لیے وہ گونگی ہے۔ آج تک اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ آج تک اس نے کسی غلط بات کی طرف دھیان نہیں دیا، اس لیے وہ بہری ہے۔ تو اس نوجوان نے سمجھا کہ اس کی بیوی کن کن خصوصیات کی حامل ہے۔ میرے دوستو، ان دونوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں یہ صلہ دیا
کہ آگے چل کر اسی نوجوان اور اسی پاک باز لڑکے کے بطن سے ایک ایسی اونچی شخصیت اور ایک ایسی بابرکت ہستی پیدا ہوئی جس کا نام سن کر آج بھی دنیا عش عش کرنے لگتی ہے۔ وہ زندہ جاوید شخصیت کون سی تھی جس کو دنیا آج پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے؟ میرے دوستو، ان دونوں کی کوکھ سے اتنی اونچی شخصیت کیسے پیدا ہوئی؟ ان دونوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی بدولت آج ہم سب کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا جائزہ لے کر اپنی اولاد کو دیکھنا چاہیے۔ آج جیسا ہمارا دل ہے ویسے ہی ہمارے کوکھ سے ہماری اولاد جنم لے رہی ہے۔ یاد رکھیے، نیم کے درخت پر آم نہیں لگا کرتے، جیسا درخت ہوگا ویسے ہی اس کے پھل ہوں گے۔